سوال یہ ہے کہ یہودیت کیسے پیدا ہوئی؟ عیسائی مذہب کہاں سے آیا؟ یہودی مذہب کہاں سے آیا؟ مشرک مذہب کہاں سے آیا؟ جب مذہب صرف اسلام ہے تو پھر بنایا صرف اسلام کو رب نے، یہ باقی مذہب کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ اس کے اندر وہ جواب ہے جس کی عملی شکل آج بھی آپ کو اپنے زمانے کے اندر نظر آئے گی۔ اب میں اس کو ذکر کرنے لگا ہوں کہ یہ دین، ادیان جو ہیں اسلام کے مخالف جتنے بھی ادیان ہیں، یہ کیسے پیدا ہوئے۔ آپ ایک بات مجھے بتائیں، اللہ نے کتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائیں؟ 4 کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں سے قائم کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تورات بھی تغیر و تبدل کی وجہ سے ختم، انجیل بھی ختم، زبور بھی ختم۔ وہ کیسے ختم ہوئی؟ کیا ہوا تھا؟ کتابیں تو نازل ہوئی نبی کے اوپر، اور نبی کا دین اسلام تھا، لیکن جب اس نبی کے دین اور شریعت کے مخالف کچھ طاقتیں اٹھیں تو انہوں نے کتابوں کو اپنے انداز کے اندر تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ جہاں پہ ان کو مار پڑ رہی تھی کتابوں کے اندر، ان کے علماء نے کیا کیا؟ وہ آیات نکالی، ان میں سے الفاظ کو تبدیل کیا، نئی کتاب بنا دی، اور پھر نبی کے سامنے جا کے مقابلہ کیا۔ اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے داؤد، تم جس کتاب کو پیش کر رہے ہو وہی کتاب ہمارے پاس بھی ہے، جو تلاوت تم کرتے ہو وہی تلاوت ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اتنا تضاد کیوں ہے؟ تمہاری کتاب کچھ کہتی ہے، ہماری کتاب کچھ کہتی ہے یہ بھی زبور ہے، یہ بھی تورات ہے، یہ بھی انجیل، لیکن آسمانی کتابیں ہونے کے باوجود جس کتاب کو تم نے اپنی بغل میں رکھا ہوا ہے اس کی آیات کچھ اور ہیں، اور جس کتاب کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا اس کی آیات کچھ اور ہیں۔ اب اس طرح سے اس نظریے کو عوام کے اندر پیش کر کے دین کے اندر ایک نئی راہ کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ نکال لی راہ، اپنا ایک مذہب علیحدہ کر لیا، ایک فرقہ بنا لیا، ایک جماعت بنا لی، نکل گئے۔ لیکن ان لوگوں کا پھر حشر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کر دیا۔ یکتبون الکتاب بأیدیہم، اپنی مرضی کی باتیں کتابوں میں سے نکال کے ان کو پھر اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ نے ان کا مقصد بھی بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کچھ قیمت حاصل کر سکیں۔ دین کو بیچنا شروع کر دیا۔ آج سوشل میڈیا اسکالر یہی کام کر رہے ہیں۔ کیا ان کو یوٹیوب چینل سے ارننگ نہیں آتی؟ کیا فیس بک پیج سے، فیس بک گروپ سے ان کو روپیہ اور پیسہ نہیں ملتا؟ یہ فین فالوئنگ، یہ ویوز اور یہ سبسکرائب لے کر وہ جن لوگوں کے نظریات کو اپنے نظریات میں تبدیل کر کے، اسلام کے نظریات کو اور اہل سنت کے نظریات کو تبدیل کر کے عوام اہل سنت کے اندر متفرق راہیں نکال کے، مجھے بتائیں وہ کون سا بڑا تیر مارنا چاہتے ہیں سوائے اس کے؟ اللہ نے فرمایا تبدیل کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو، اسلام کو تبدیل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے۔ اور پھر اسی طرح پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ جب دیکھتے ہیں کتنے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے ملتے ہیں، میں بات کچھ اور کر رہا ہوں، وہ کچھ اور کر رہا ہے، تیسرا کچھ اور کر رہا ہے، چوتھا کچھ اور کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہماری سوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اٹکی ہوئی ہے کہ جناب ان کے ویوز بڑے ہیں، ان کو دیکھنے والے لوگ بڑے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت تبلیغ شروع کی، نبوت کا اظہار فرمایا، اعلان کیا، تو آپ کی مکمل 23 سالہ جو زندگی ہے نبوی زندگی کے اظہار والی، کہ جب حضور نے اپنا نبی ہونا لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ 23 سالہ جو زندگی ہے اس میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جب حضور نے پردہ شریف فرمایا تو اس وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔
اہل بیت کرام کے افراد کے علاوہ 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ اب 1,24,000 صحابہ کرام یہ اس نبی کے غلام تھے کہ جو آخری نبی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اسلام ابھی مکہ اور مدینہ میں تھا۔ اگر کسی بندے کے دین اور علم کی حقیقت کا معیار فین فالوئنگ ہے، یا زیادہ ویوز ہیں، یا زیادہ سبسکرائبز ہیں، تو پھر اس وقت مکہ اور مدینہ کے علاوہ تو سارا عالم کفر تھا۔ ابو جہل کے ماننے والے زیادہ تھے، محمد رسول اللہ کے ماننے والے تھوڑے تھے، پھر تو ابو جہل کو سچا ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی۔ اب 30 لاکھ مربع میل کی جو ریاست ہے یہ اسلام کی ریاست ہے۔ کیا پوری دنیا کی آبادی 30 لاکھ مربع میل ہے؟ 30 لاکھ مربع میل سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ 30 لاکھ مربع میل کا جو احاطہ تھا، جو ایریا تھا، وہ سارے کا سارا معاذ اللہ جھوٹا تھا اور باقی سارے کے سارے سچے تھے۔ اور میرے بھولے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں جن کے ہاتھوں میں موبائل ہیں اور وہ سن رہے ہیں مختلف قسم کے اسکالرز کو، اپنی عقل کو تھوڑا سا کھولیں۔ آپ جنت نہیں خرید رہے، آپ جہنمیت خرید رہے ہیں، جو بعد میں جہنمیت بن کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ کس غلط فہمی کا شکار ہے یہ لوگ؟ ہم نے انگلش سیکھنی ہو تو کسی انگلش کے پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، سائنس پڑھنی ہو تو ہم کسی میٹرک کے ٹیچر کے پاس نہیں جائیں گے، کم از کم ایم ایس سی ہونا چاہیے۔ میتھ سیکھنا ہو تو ہم جناب میٹرک یا مڈل یا جناب ایف ایس سی لیول کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، ہم کم از کم ماسٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں میتھ سمجھا دے۔ یہ صرف دین ہمیں ملا کہ جس مرضی لچے لفنگے سے لیتے جائیں؟ ایک دنیاوی معیار کی خاطر ہم لوگوں نے اتنے کوالیفائڈ ٹیچر ہائر کیے ہوئے ہیں، ایسے ایسے کمال کے ٹیوٹر لے لیے ہوئے ہیں۔ ایک اسلام ہے وہ جناب ہمیں گویے سے بھی مل جائے تو وہ کافی ہے، وہ ہمیں چور سے بھی مل جائے تو کافی ہے، وہ ہمیں 2 نمبر پیر سے مل جائے تو وہ بھی کافی ہے، وہ ہمیں خلاف شرع ناخواں سے مل جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ کیوں اسلام کے اندر یہ معیار نہیں پیدا کیا ہم نے؟ اگر یہ اسلام کے اندر ہم لوگوں نے یہ معیار پیدا نہیں کیا تو خبردار کسی بندے کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ باہر گلی کے اندر کھڑا ہو کے یہ کہے کہ مولویوں نے یہ کر دیا۔ اپنے معیار کو ٹھیک کرو۔ اس لیے اپنی ڈائریکشن تھوڑی سی ٹھیک کریں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے کہ جو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ زبان کو موڑ لیں گے۔ یلوون السنتہم، زبان کو موڑ لیں گے۔ زبان کو موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب کہتی ہے اس کو ختم کر کے اپنی مرضی کو شامل کریں گے۔ یلوون السنتہم بالکتاب، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ یہ اللہ نے پچھلے لوگوں کی بات نہیں کی، آنے والے لوگوں کی بات کی ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، سوچیں تھوڑا سا۔ آج بھی یہ یہودیت، یہ عیسائیت اگر پیدا ہوئی ہے تو اسی طرح کے سوشل میڈیا اسکالر کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ جس طرح آج اسلام کے اندر نئی راہیں، نئے فرقے، نئے مذاہب، نئی قسم کی جماعتیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ جی میرا ایک مسئلہ ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس مسئلے کا جواب اس کو دیا تو اس نے آگے سے مجھے کہا کہ میں نے فلاں ڈاکٹر صاحب کا یہ جواب سنا تھا تو انہوں نے کچھ اور جواب دیا تھا، لہٰذا میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں ان ڈاکٹر صاحب کی بات مانوں گا۔ اب جس بندے سے وہ آ کے مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کی علمی حیثیت میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے بات سنا لو۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم ان ڈاکٹر صاحب کی بات مانیں گے۔ اب اس بندے کو یہ کنفیوژن ہوئی، یہ اشکال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط بتایا ہو، یا کوئی
بات میں ادھر کی ادھر کر گیا ہو، چونکہ انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اسی حسن ظن کے پیش نظر انہوں نے سوال کیا کہ بھائی تم مجھے ان کا جواب بھی بتاؤ، اگر میرے جواب میں کوئی غلطی ہوئی تو میں انسان و غلطی ہو جاتی ہے، میں اپنے جواب کو ٹھیک کر لوں گا، میں بھی ان کا قائل ہو جاؤں گا۔ اب جس وقت اس بندے نے جواب بتایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں آپ کی بات اس لیے نہیں مانوں گا کہ آپ صرف ایک مدرسے کے استاد ہیں اور ایک مسجد کے مولوی ہیں، مگر وہ ڈاکٹر صاحب وہ ہیں کہ جن کو میں نے سوشل میڈیا پہ سنا اور اس کی وجہ سے میں ان کا قائل ہوں کہ ان کی فین فالوئنگ بڑی زیادہ ہے۔ فین فالوئنگ لینا کون سا کوئی اوکھا کام ہے؟ آج کوئی الٹی سیدھی بات فیس بک کے اوپر کر دو، یوٹیوب کے اوپر کر دو، منٹ میں آپ کے ویوز آنا شروع ہو جائیں گے۔ تماشبین ہے پوری دنیا، حقیقت کو کون دیکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے سن کے بڑا غصہ آیا، میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا حضرت مجھے بتائیں میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ فلاں عالم ہیں۔ انہوں نے کہا میرے استاد کون ہیں؟ بتایا جی آپ کے فلاں استاد ہیں۔ انہوں نے کہا میں کس مدرسے سے پڑھا ہوں؟ بتایا کہ جی وہ فلاں مدرسے سے آپ نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری علمی حیثیت کیا ہے، میرا دین کے اندر تعلیم و تعلم کے سلسلے میں کتنا وقت گزرا ہے، کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہر اچھی بچی پورا شجرہ ان کا، ان کی زندگی کا، ان کے اساتذہ کا، ان کے والدین کا، وہ عالم صاحب کو جو ہے اس بندے نے سنا دیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہی ساری چیزیں اس ڈاکٹر کے بارے میں بھی بتاؤ، تو کیا جواب نکلا؟ ماں سوائے یوٹیوب چینل کے نام کے اس کے بارے میں کوئی تعارف نہیں تھا اس بندے کے پاس۔ جی میں ایم فل ہوں، میں نہ تختی لگا کے بیٹھ جاؤں جی میں ڈاکٹر ہوں، آؤ میرے پاس دل کا علاج کروا لو، تو چیر پھاڑ کر کے سٹی جاواں، بائی پاس کر کے دے جاواں، ایتھوں بھی بائی پاس تے اگوں بھی بائی پاس، یہ کامیابی ہے؟ ہمیں چاہیے تو صرف اپنی صحت اچھی چاہیے، اپنی دنیاوی ڈگری اچھی چاہیے، آخرت تباہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جس سے مرضی سن لیں، جس سے مرضی لے لے دین، سارا دین ایک جیسا ہی ہے۔ اگر سارا دین ایک جیسا ہوتا تو مسجد مخالف کیوں ہوتی؟ اس لیے تھوڑا سا ایک ڈائریکشن اپنی بنائیں، چین چلتی ہے، ایک سند ہوتی ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، تناسب ہوتا ہے، نسبتیں ہیں، تعلق ہوتا ہے۔ آپ ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا پہلے بورڈ کے ساتھ الحاق ہونا چیک کرتے ہیں کہ کس بورڈ سے یہ بچے کو پڑھا رہے ہیں، کہاں کی یہ ڈگری دیں گے، اور اس ڈگری کا معاشرے کے اندر سکوپ کیا ہوگا۔ نئی ڈگری چاہیے تو ہمیں اسلام کی نہیں چاہیے۔ حضرت امام ابن سیرین نے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ قول ان کا موجود ہے، اس سے بات مزید نکھر جائے گی۔ انہوں نے فرمایا ان ھذا العلم دین، لوگوں یہ دین جو ہے یہ علم ہے، یہ علم دین ہے، یہ دین کو معمولی چیز نہیں۔ اس کا انٹروڈکشن میں پہلے دے چکا ہوں قرآن پاک کی روح سے کہ اللہ نے دین کس کو کہا اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں فانظروا عمن تاخذوا دینکم، جس سے تم دین لے رہے ہو نا اس بندے کے بارے میں جانو کہ وہ بندہ کون ہے۔ توجہ میری طرف، فرمایا کہ فانظروا عمن تاخذوا دینکم، جس بندے سے تم دین لے رہے ہو اس بندے کے بارے میں جانو۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ 3 لاکھ جھوٹی روایات آقا کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے ان کو دین کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ کدھر جائیں گے آپ لوگ؟ کیسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا آپ کا اسکالر آپ کو جو بتاتا ہے وہ قرآن و سنت حقیقت میں ہے؟ نہ اس کے کوئی بیک گراؤنڈ کا پتہ، نہ اس کے کسی تعلق کا پتہ۔ تو فرمایا فانظروا عمن تاخذوا دینکم، اس بندے کو پہچانو جس سے تم دین لے رہے ہو کہ وہ دین کہاں سے لے کے آ رہا ہے، کس کے ذریعے سے سنا رہا ہے۔ ہم جب 10 سال کا درس نظامی کا کورس کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں ڈگری دیتے ہیں، ہمیں سند حدیث دیتے ہیں، جب تک وہ سند حدیث نہ ملے تب تک ہمارے یہ محدثین کے اندر اس بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسند حدیث کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو بخاری شریف پڑھائے۔
جب تک اجازت نہ ملے کسی محدث سے۔ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے، مجھے نکال کے دکھائیں، میں نے سب کو سرچ کیا ہوا ہے، مجھے نکال کے دکھائیں کہ ان سوشل میڈیا سکالرز کا بیک گراؤنڈ علم کا میدان کون سا ہے، ماں سوائے اپنی اردو کی کتابیں پڑھنا۔ اردو میں تو بڑی ساری تحریفات ہو چکی ہیں، بڑا کچھ نکال کے، میں کتنی چیزیں آپ کو نکال کے دکھا سکتا ہوں، غلط قسم کی چیزیں منسوب کر کے ہماری عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور ہم جناب کو گکوڑے بن کے ہر چیز لیتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اپنے معیار کو سمجھیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ یہودیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، آپ عیسائیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، اس لیے اپنا دین اور اپنا مذہب، اپنا ایمان نہ بیچیں، ایویں کسی کے ہاتھ دے دینا، ایویں کسی کے سپرد کر دینا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام کیسے سکھاتا ہے کہ اسلام کس کو کیسے لینا چاہیے، اور اسلام دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم، یہ جتنے آپ کو ناہنجار قسم کے سوشل میڈیا اسکالر ملیں گے نا، نہ ان کی زبانوں سے حضور کے صحابہ محفوظ ہیں، نہ ان کی لعنت اور ملامت سے حضور کے اہل بیت محفوظ ہیں، نہ ان کی لعنت اور ملامت سے اس امت کے اولیاء صلحاء نیک بزرگان دین محفوظ ہیں۔ جب آپ صحابہ کو بھی چھوڑ دیں گے، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیں گے، اسلاف علماء اولیاء صلحاء بزرگان دین کو بھی چھوڑ دیں گے، تو مجھے بتاؤ دین حاصل کرنے کا وسیلہ کون سا رہ گیا پھر؟ صحابہ نے حضور سے لیا، تابعین نے صحابہ سے لیا، تبع تابعین نے تابعین سے لیا، تبع تابعین سے آگے محدثین مجتہدین فقہاء نے لیا۔ یہ پوری ایک چین ہے، یہ پورا ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، اس راستے سے دین لینا چاہیے۔ اب چونکہ ہم حنفی ہیں، اب امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ روایت صرف اور صرف آپ کو مسند امام اعظم کے نسخے میں ان الفاظ کے ساتھ ملے گی جو میں الفاظ آپ کو پڑھانے لگا ہوں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اور اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میری زندگی میں نہ آتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ یہ ان کا اصل نام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا نعمان بن ثابت۔ پوچھا گیا جی وہ 2 سال کون سے؟ آپ نے فرمایا وہ 2 سال وہ جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں، جو امام جعفر صادق کی شاگردی میں، غلامی میں، ان کے پاؤں چومتے ہوئے، ان کے جوڑے اٹھاتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے جو میں نے گزارے ہیں، فرماتے ہیں یہ 2 سال صرف، کہاں صرف 2 سال، کہاں قیامت کی صبح تک کا عرصہ۔ فرماتے ہیں میں نے قیامت کی صبح تک کے عرصے کو یہ 2 سال بیچ کے میں نے اتنا لمبا عرصہ خرید لیا ہے، ساری دنیا میرا نام عزت سے لیتی ہے، کیوں؟ میں نے اہل بیت کی محبت میں وقت گزارا ہے، میں نے ان کی خدمت میں وقت گزارا ہے۔ آپ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، آپ کی طرف سے یہ تابعی ہیں، اور صحابہ سے ڈائریکٹ عبداللہ ابن عمر کے بھی شاگرد ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے بھی شاگرد ہیں، اور حضرت عمر فاروق کی طرف سے بھی ان کو روایات ملتی ہیں۔ آپ نے حدیث جبریل کو ذکر کیا، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور مسند امام اعظم کے اندر بھی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے پاس ایک کثیر جماعت تھی، من اصحابہ، صحابہ کی ایک کثیر جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود تھے۔ اذ اقبل شاب جمیل، فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت جوان آیا، ابید حسن لما طیب الریح علیہ ثیاب بید، فرماتے ہیں کہ اس کی چہرے کی چمڑی بڑی خوبصورت تھی، چٹی سفید چمک رہی تھی، اور فرمایا طیب الریح، اس کی جو خوشبو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، ایسی خوشبو ہم نے مکہ اور مدینہ میں کبھی سونگھی نہیں تھی، اتنی کمال کی خوشبو۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے، اور ساتھ ثیاب بید، اس کے جسم پہ سفید لباس تھا، لیکن کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، وہ لگتا یوں ہی تھا کہ ساتھ والے گھر سے نکل کے آیا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا، لگتا مسافر تھا، مگر اس کے چہرے کے اوپر بھی کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، ہم نے دور دور تک اس کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ یہ فرمایا، کہتے ہیں کہ اس نے آ کے کیا کہا، فقال السلام علیک یا رسول اللہ، یہ بتا رہا ہوں کہ دین کیسے لینا چاہیے، یہ وہ طریقہ بتانے لگا ہوں۔
فرماتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اس نے آ کے حضور کو سلام کیا. قالا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورددنا معہ، کہتے ہیں کہ حضور نے اس کو سلام کا جواب دیا تو ہم نے بھی حضور کے ساتھ اس کو سلام کا جواب دیا. چونکہ اس نے مجموعی اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ کلاس لگی ہوئی تھی اور وہ کلاس میں ایک شاگرد آیا، اس شاگرد نے آ کے حضور کو، استاد محترم کو سلام کیا، حضور نے بھی جواب ارشاد فرمایا، ہم نے بھی سب نے جواب دے دیا. کہتے ہیں فقالا ادنو یا رسول اللہ، اس نے کہا حضور میں تھوڑا سا قریب ہو جاؤں، تھوڑا سا قریب ہو جاؤں. قالا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ادنو، ہو جاؤ. فدنا دنوتن او دنوتین، فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حضور کے تھوڑا سا قریب ہوا یا تھوڑے سے تھوڑا سا زیادہ قریب ہوا، 1 فرلانگ یا 2 فرلانگ. پہلے دور بیٹھا ہے. ادب دیکھیے گا یہاں پہ کہ استاد سے علم کیسے حاصل کیا جائے. پہلے پیچھے بیٹھا، پھر حضور سے اجازت طلب کی، حضور قریب آ جاؤ. آقا نے فرمایا آ جائیں. پھر وہ 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 فرلانگ حضور کے تھوڑا سا مزید قریب ہو گیا. ثم قام مؤخرا لہ، پھر وہ ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں مجلس سجی ہے، وہ ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ثم قال، پھر اس نے کہا ادنو یا رسول اللہ، یعنی کہ وہ بالکل اینڈ پہ تھا، پہلے اجازت لے کے مجلس کے درمیان میں آ گیا. درمیان میں آ کے پھر کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کہتا ہے یا رسول اللہ اور تھوڑا سا قریب آ جاؤں. حضور نے فرمایا ادنو ادنو. آقا کریم علیہ السلام نے مزید اس کو قریب کیا تو فرماتے ہیں فدنا، وہ قریب ہوا حتی الصق رکبتیہ برکبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اب وہ اتنا قریب ہو گیا یہاں تک کہ وہ دوزانوں بیٹھا تو اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ متصل ہو گئے. دوزانوں ہو کے ادب کے ساتھ حضور کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا. اور آگے فرمایا کہ اس نے اتنا قریب ہوا کہ اس نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ نہ رکھے بلکہ حضور کے مبارک گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے. یہ جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، اس طرح اس نے رکھے ہاتھ، اور اتنا قریب تھا کہ اس کے کچھ ہاتھ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے ران مبارک کے اوپر تھے. سوالات کیے، سوالات چلتے رہے، جوابات ملتے رہے. بڑی لمبی طویل حدیث سے پاک ہے، چونکہ وقت اب مکمل ہو چکا ہے میں اس کا خلاصہ پورا کرنے لگا ہوں. جب وہ ساری گفتگو کر کے چلے گئے، اجازت لے کے چلے گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے جاؤ دیکھو یہ کدھر گیا ہے، نکلو فوراً دیکھو کدھر گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نکلے، ہمیں باہر سے کوئی چیز نظر نہ آئی، حالانکہ کوئی تاخیر نہیں ہوئی، کوئی دیر نہیں ہوئی، تھوڑا سا ہی بس وقت گزرا ہے. ہم نکلے باہر، ہمیں وہ مسافر نظر نہیں آیا. ہم نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کئی شاہ لبی نہیں، حضور ویکھے ہی کاکھ نہیں، حضور نظر نہیں آیا، کیا بتائیں کہ وہ شخص کدھر کو گیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو اس بندے کو کہ یہ کون تھا؟ عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ھذا جبریل علیہ السلام، یہ حضرت جبریل تھے. کیا کرنے آئے تھے؟ اتاکم یعلمکم معالم دینکم، اے لوگو یہ تم کو تمہارا دین سیکھنے کا طریقہ بتانے آئے تھے. یہ طریقہ بتاؤ سوشل میڈیا پہ، بستر میں لیٹ کے تم قرآن سن رہے ہوتے ہو، بستر میں لیٹ کے حضور کی حدیث سن رہے ہوتے ہو، کبھی کسی مجلس میں بیٹھے کبھی کسی مقام پہ بیٹھے. جب بے ادبی کے انداز میں دین سیکھا جائے تو فائدہ اس کا پھر یہی ہوگا نا کہ فین فالوئنگ کی جناب حقیقت کا معیار ہے، یا حدیث کا نمبر پڑھا دینا حقیقت کا معیار ہے. اگر حدیث کا نمبر پڑھا دینا کافی ہوتا تو محدثین اتنے صحابہ کی سندیں کیسے یاد کرتے؟ لاکھوں کتابیں عربی کے اندر کیوں لکھی جاتی ان کے اوپر؟ اگر صرف حدیث کا نمبر بتانا مقصود ہوتا تو بخاری شریف ہزاروں کی تعداد کے اندر بخاری حدیثیں کیوں لکھتے، امام مسلم حدیثیں کیوں لکھتے، امام حاکم کیوں لکھتے مستدرک کو، صحیح ابن حبان کیوں لکھی جاتی، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ یہ کیوں تحریر کی جاتی اگر صرف حدیث کا نمبر حقیقت کا معیار ہوتا تو؟ اور حدیث کا نمبر تو ہر مکتبے والا اپنی مرضی سے بناتا ہے. تمہیں کیا پتا کہ کون سا جناب ایک اسکالر کون سی حدیث کا نمبر پڑھ کے تمہیں چونا لگا رہا ہے؟ تھوڑا سا خود بھی عقل کو فراغ کرنا چاہیے. اس لیے آپ کے پاس جو ایسا عالم موجود ہے کہ جس کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ یہ واقعی کہیں سے پڑھا ہے، کسی استاد سے اس نے مار کھائی ہے،
مدرسے کے اندر اپنے وقت کو صرف کیا ہے، اس بندے سے آ کے دین سیکھو۔ صرف یوٹیوب کافی نہیں ہے، صرف فیس بک کافی نہیں ہے، دین ملتا ہے تو ادب سے ملتا ہے، استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھ کے ملتا ہے، باوضو رہتے ہوئے ملتا ہے۔ یہ دین نور ہے، یہ کوئی چکنی چپڑی باتیں نہیں ہیں، یہ نور ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ودیت ہوتا ہے، اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ اسی کو ملتا ہے جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ رب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آیا ہمارے ساتھ رب نے بھلائی کا ارادہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اگر فرمایا ہے تو پھر رستہ اپنا ٹھیک کر کے دین سیکھیں، اور اگر نہیں فرمایا تو اپنی قسمت کے اوپر تعاسف کریں، رجوع کریں اپنے گناہوں سے، رب سے معافی طلب کریں، اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل دین جو ہے وہ ملت اور علماء انبیاء کے ورثاء سے حاصل کریں۔ اس طرح سے سوشل میڈیا سے آپ کو دین کی وہ حلاوت، وہ روحانیت کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی جو آپ اس طرح سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین سیکھنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔